کلاس فرسٹ ایئر اردو میں احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مطلع ہے، کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ مفہوم ہے عاشقوں اور اہل دانش کی تنہائی بے جواز نہیں ہوتی۔ شاعر نے اپنی تنہائی کی دلیل نظام فطرت سے پیش کی ہے، جیسے کائنات کے متضاد اشیاء باہم یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح شاعر اپنے محبوب کا وصال اور قرب حاصل نہ کر سکا، لہٰذا اب عالم تنہائی میں ہے مگر اپنے حال پر خوش اور مطمئن ہے۔ مزاج اور دلچسپیاں ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے جدائی جیسا نتیجہ غلط نہیں بلکہ درست ہے۔ آگ اور پانی کا ملاپ فطرتاً ناممکن ہے، اسی طرح مختلف مزاج والے عاشق اور محبوب کی دوری درست ہے، جیسا کہ بقول شاعر ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ عشق کا جذبہ ایک آتش ہے، عاشق کا دل اس آگ کا مرکز ہوتا ہے جہاں یہ الاؤ روشن ہوتا ہے۔ دوسرا محبوب اپنی سرد مہری میں کمال رکھتا ہے۔ اگر محبوب کے دل میں بھی عاشق کے لیے عشق و محبت کا جذبہ مثل آتش ہوتا تو لطف دو آتشہ ہو جاتا۔ انسانی تعلقات کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ جہاں دو افراد کی سوچ ایک جیسی ہوگی وہاں تعلق پائیدار ہوگا، ذرا سی ترجیحات بدلتی ہیں تو فاصلے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محبت نفرت اور وصال ہجر میں بدل جاتا ہے، وہ نہ آئے تو کچھ عجیب نہیں، آگ پانی ہو کس طرح یکجا۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتش غیظ و غضب والے محبوب اور نرم مزاج عاشق کے مابین ناراضی اور دوری جلد پیدا ہوتی ہے۔ محبوب اپنے حسن کے باعث سراپا ناز ہوتا ہے، وہ اپنے حسن کا جلوہ اس طرح دکھاتا ہے جیسے طور پر تجلی نازل ہوئی۔ دوسری جانب عاشق سراپا تسلیم ہوتا ہے، اس کے مزاج میں حلم اور سکون ہوتا ہے۔ محبوب اپنے حسن کمال کے باعث تند روح اور تند خو بن جاتا ہے، اسی لیے دونوں مل نہیں سکتے اور عاشق کے مقدر میں تنہائی لکھ دی جاتی ہے۔ خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند خو ہے۔ شاعر یا دانشور کی سوچ کی سطح معاشرے کے عام افراد کی سطح فکر سے بلند ہوتی ہے۔ جب شاعر اپنی قوم کو کوئی پیغام دیتا ہے، افراد قوم اسے فوراً سمجھ لیں اور عمل بھی کریں تو اسے اطمینان کا احساس ہوتا ہے، مگر جب ایسا نہ ہو تو فاصلے پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس سماج میں جھوٹ، تعصب، مکاری، حسد، بے ایمانی اور رشوت کا راج ہو، وہاں ایک با کردار اور با اصول شخص کیسے ہاں میں ہاں ملا سکتا ہے؟ وہ کیسے ظلم کو عدل اور عدل کو ظلم کہے؟ جہاں شاعر عشق کو نعمت سمجھتا ہو اور لوگ اس کے دشمن ہو، وہاں تنہائی میں چلے جانا ہی بہتر اور درست ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے روایتی موضوع اور فطری احساس کو نئی طرز میں بیان کیا ہے۔ یہ شعر ان کی حقیقت پسندی کا ترجمان ہے، حالات سے سمجھوتا سکھایا گیا ہے، نہ کہ کم حوصلہ لوگوں کی طرح دل ہارنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ مفہوم ہے آگہی نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے۔ تشریح شعر میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ شعور حقیقت ایک نعمت بھی ہے اور ایک قیامت بھی ہے۔ انسان کا باشعور ہونا بیک وقت باعث لطف بھی ہے اور باعث اذیت بھی ہے۔ جب انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ حقیقت بین بن جاتی ہے تو وہ حالات و واقعات اور اشیاء و شخصیات کو عام افراد کی طرح ایک جہت سے دیکھتا ہے، بلکہ اس کی ادراک سے آشنا آنکھیں حقائق کی گہرائی تک دیکھ سکتی ہیں۔ یہ نعمت توفیق الہی سے ملتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اس کا راز ہے جس کی ماہیت سے کوئی آشنا نہیں۔ آنکھ چہرہ انسانی پر ایسا نور ہے جو ہر شے دیکھنے کے لیے ہے۔ روح اس دنیا میں آتی تو زندہ ہے مگر انسانی اعمال کے نتیجے میں روحانی طور پر مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ظاہر کی آنکھ اور ہے، باطن کی آنکھ اور ہے۔ جب انسان محنت و ریاضت سے کام لیتا ہے تو اس کی مردہ روح
زندہ اور بیدار، اس کی حقیقت کی آنکھ نابینا سے بینا ہو جاتی ہے۔ یہ روحانی عمل، یہ روحانی منزل اپنی ذات میں انسان کے لیے ہر دو قسم کے احساسات لاتی ہے۔ پھر وہ یہ منزل پا لیتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ جب انسان بیدار روح اور چشم بینا پا لیتا ہے تو وہ حقیقت شناس بن جاتا ہے۔ وہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے، حق اور باطل میں امتیاز کی صلاحیت پا لیتا ہے، مگر نظام فکر و عمل میں تبدیلی چاہتا ہے۔ اس کے من میں انقلاب کی خواہش کروٹ لیتی ہے۔ وہ ظلم کو عدل میں اور پسماندگی کو ترقی میں، نیز بدحالی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتا ہے، مگر وسائل کی کمی، مسائل کی کثرت، سماجی رسوم اور سماج کا ساتھ نہ دینا تبدیلی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس طرح سہانے روح بننے والے احساس اذیت و حسرت میں بدل جاتے ہیں، مگر باشعور انسان حق کو حق کہنے سے نہیں ٹلتا۔ جیسا کہ شاعر مشرق نے فرمایا، ہزار خوف لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ انسان اپنے خدا سے شفاف روح اور قلب خالص پاتا ہے، مگر دنیا میں زندگی بسر کرتے کرتے قلب و روح اور آنکھ کے سامنے بہت سے حجاب لے آتا ہے۔ غفلت، جہالت، ہر قسم کی برائی، کاہلی، ذمہ داریوں سے فرار، ایسے بہت سے پردے ہیں جو انسان اور حقیقت کے درمیان بلکہ بندے اور رب کے مابین حائل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو علم انسان کو خدا سے دور یا غافل کر دے وہ بھی حجاب ہے۔ حضور نے فرمایا، العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا پردہ ہے۔ ان حجابات کو دور کرنے سے مشاہدات غیبی نظر آتے ہیں جو روحانی لطف کا باعث بنتے ہیں، مگر ان کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ادا کرنا پڑتی ہیں وہ خاصی مشکل ہوتی ہیں۔ یہ سارا عمل توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔